السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ ناظرین، میں ہوں سہیل احمد رحمانی، آپ تمام ناظرین کا ہمارے اس پروگرام وہ گناہ جنہیں معمولی سمجھا گیا استقبال کرتا ہوں۔ الحمدللہ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں گناہ کے نقصانات کے بارے میں 3 نقصانوں کا تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے ایک اور نقصان کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا، اور وہ نقصان ہے کہ ایک بندہ اگر غلطی کے اندر ملوث ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو سب سے عظیم چیز کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو ہاتھ اٹھاتا ہے نا، ہر روز نماز میں، نماز کے بعد، تہجد کی نماز میں، کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں ساتھ میں تہجد بھی پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز میں، یا عام طور سے جمعہ کے بعد بڑی بڑی لمبی لمبی دعائیں ہوتی ہیں، غلطیوں کی بنا پر اس کی دعا جو ہوتی ہے آسمان تک پہنچتی ہی نہیں، اس گناہ کی بنا پر اللہ اس کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا ہے، جبکہ اللہ نے خود قرآن کے اندر کہا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیں، ہم سب بندوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا ہے، کیا کہہ دیں؟ اذا سألک عبادی، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، کس کے بارے میں؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندہ میرے بارے میں پوچھے، کیا پوچھے؟ عنی، میرے بارے میں، کہ میں کہاں ہوں، میں اس بندے کی پکار کو سنتا ہوں کہ نہیں سنتا ہوں، کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ مجاز ہوتا ہے شاید اللہ میری باتیں نہیں سنتا ہے، سنتا ہے اللہ ہماری باتیں۔ فَإِنِّي قریب، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، تمہارے دل کی باتوں کو جانتا ہوں، کتنا چھپاؤ گے، کتنا چھپ کر گناہ کرو گے، اللہ کو سب پتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں سنتا ہوں، اللہ اکبر، اور سنتا نہیں ہوں، ساتھ ساتھ میں فلیستجیبوا لی، میں اس کے پکار پر لبیک بھی کہتا ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، میرے بندوں سے کہیے، میرے بندے مجھے پکاریں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ اسی اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو بھیجا، اور رسول کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ الرجل یطیل السفر اشعث اغبر، ایک بندہ لمبے سفر سے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، ایک دم خستہ حالت ہے، پریشان حال ہے، آتا ہے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یا ربی یا ربی۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے مسجدوں وغیرہ میں کتنے زیادہ دل سے دعا کر رہے ہیں، دیکھیں ایسے لوگوں کی حالت، یا ربی یا ربی، کہتے ہیں اے میرے رب اے میرے رب، لیکن وہ دعا کرنے والا بندہ، وہ مسجد میں رونے والا بندہ، وہ حاجی جو جا کر کے کعبہ پکڑ کے روتا ہے، دیکھیں اس کی حالت کیا ہے۔ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام، کوئی دیکھتا ہے؟ حرام خوری کوئی دیکھتا ہے؟ یہ گناہ ہے، حرام خوری گناہ کبیرہ ہے، بندہ حرام کھا رہا ہے، بظاہر لگ رہا ہے بس پیٹ بھرنا چاہیے، کیسا بھی ہے، اللہ اکبر، ایک ٹائم بھوکے رہ جائے چل جائے گا، لیکن حرام لقمہ اگر اب پیٹ میں چلا گیا، یاد رکھیں اللہ سے روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، پریشانی آئے گی، نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، ڈرنک پہ ڈرنک پی رہا ہے، اور اپنے آپ کو دکھا رہا ہے میں بہت بڑا آدمی ہوں، اور پتہ کیا چلا ہے؟ سود پہ رہتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اور سب جتنے بھی حرام خوری ہوتے ہیں سب اس کے بزنس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مشربہ حرام، اس کا پینا بھی حرام، جو پانی فریجر میں رکھا ہوا ہے حرام پیسے کا آیا ہے، حرام خوری سے آیا ہے۔ مشربہ حرام وملبسہ حرام، بہت اچھے کپڑے پہن پہن کے نکلتا ہے نا، حرام خوری کا آیا ہوا ہے، اکثر حرام خوری کے پیسوں سے سب ہوتا ہے،
عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ عشقیہ معاملے میں کیا ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے، تو کپڑے بنا، اور وہ بھی ادھر سے گفٹ. یہ سب عشق والی چیزیں ہیں، یہ سب حرام خوری والا معاملہ ہے. یہ سب کیا معاملہ ہے؟ ملبسہ حرام، اس کے جسم پر جو کپڑا ہوتا ہے وہ بھی حرام کا ہوتا ہے. وغذی بالحرام، وہ جو کھا کھا کر کے موٹا ہو گیا ہے نا، اس کے موٹاپے کی وجہ ہے کہ حرام خوری کر کے موٹا ہوا ہے. کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ وہی اللہ کہہ رہا ہے بندے مجھ سے مانگ، تیری دعا کو قبول کروں گا، مگر گناہوں کی بنا پر اس کی دعا میں آڑ لگ جاتی ہے، اس کی دعائیں آسمان تک ہی نہیں جاتی، بس یہیں تک رہ جاتی ہیں. اور اکثر لوگ یہ حرام خوری کو دیکھ کر کے اسی حرام کے چکر میں اپنی آخرت گنوا دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں. کتنے سارے لوگ سوچتے ہیں اس کے پاس اتنا جلدی یہ بڑا آدمی بن گیا، اس کو یہ نہیں معلوم کہاں سے آ رہا ہے. یہ اتنا جلدی بڑا آدمی بنا ہے حرام خوری کی بنا پر. حرام خوری کی بنا پر ہمارے کئی ساری بہنیں، کئی سارے بھائی بگڑ جاتے ہیں، اس بڑے بننے کے چکر میں حالت خراب ہو جاتی ہے. اندازہ لگائیں ناظرین اکرام کہ ایک بندہ اگر غلط کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. پھر آپ اندازہ لگائیں، نماز پڑھ رہا ہے، نماز پوری دعا ہے، ذکر کر رہا ہے، ذکر پوری دعا ہے، قرآن کی تلاوت، کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہو رہی ہے، دعا ہی قبول نہیں ہو رہی ہے. اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بندے کی دعا قبول نہ ہو، اللہ اس کی دعا کو رد کر دے، اللہ اس کی دعا کو ریجیکٹ کر دے. کس بنا پر؟ غلطیوں کی بنا پر، غلطیوں میں ملوث ہونے کی بنا پر، غلطیاں اپنی نگاہوں سے دیکھنے کی بنا پر اس کے دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر دے. جیسا کہ حدیث رسول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم بھلی بات کا حکم دیتے رہو، تم لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو. یعنی اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہم امت محمدیہ کو کہہ رہا ہے کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم بھلی باتوں کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہو. نہیں تو ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے اور آج ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عذاب، بطور مصیبت تم پر کوئی عذاب بھیج دے، کوئی مصیبت تم پر بھیج دے، اور پھر کیا ہو؟ ثم تدعونہ، پھر تم اس سے دعا کرو، تم اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرو، فلا یستجاب لکم، اور اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے. کس بنا پر؟ بھلی باتوں کا حکم دینا چھوڑ دیں. مطلب گھروں میں برائی دیکھیں، ٹھیک ہے بیٹا کرنا کیا فرق پڑتا ہے، 1 لا 2 لے لے کوئی بات نہیں، کر تو غلط کام کر. بیوی کر رہی ہے، ہماری بیٹی کر رہی ہے، الگ کمرے میں بند ہو کر کے، اس کے لیے ہم نے سیپریٹ روم بنایا ہے. سیپریٹ روم میں کیا کرتی ہے؟ واٹس ایپ پہ بیٹھ کر کے وہی سب خیالات جو عام طور سے معاشرے میں پائے. نگاہوں سے برائی دیکھ رہا ہے، منع نہیں کر رہا ہے. وہ لاکھ دعا کرے گا، اللہ میرے گھر کے اولاد کو درست فرما دے. کہاں سے درست فرمائے گا اللہ؟ گھروں میں اتنی غلطیاں ہیں، گھروں میں اتنی خطائیں ہیں، اتنے گناہ ہیں کہ جب تک ان کو گھر سے نکالے گا نہیں، معاملہ دن بدن خراب ہوتا جائے گا، دن بدن اس کی زندگی کے اندر خرابی پیدا ہوتی جائے گی. تو چوتھا نقصان ناظرین اکرام انسان کی زندگی میں یہ آئے گا کہ ایک انسان اگر غلطیوں میں ملوث ہوگا، گناہ اگر کرے گا، ایک چوتھا بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اللہ سے دعائیں کرے گا، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. چاہے وہ 1 گھنٹہ دعا کرے، چاہے اس کی آنکھوں سے آنسو گرے، چاہے وہ خوب روئے، تہجد کی نماز پڑھے، جب تک حرام خوری سے توبہ نہیں کرے گا، یاد رکھے اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے. تو گناہ کی بنا پر چوتھا نقصان، دعا قبول نہیں ہوتی ہے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ کو باتیں بتائی جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقفے کے بعد آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں. بات چل رہی تھی گناہوں کے بارے میں. نقصان نمبر 5، ہم کو جو رزق ملتی ہے، اگر ایک بندہ گناہ کرے تو اس کے رزق کی جو برکت ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. عام طور سے آپ نے دیکھے ہوں گے کئی سارے لوگ گھر میں برکت لانے کے لیے، اپنے بزنس میں برکت لانے کے لیے، اپنے دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے.
ایک ناجائز کاموں میں سے یہ بھی ہے، ایک گناہ اور کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ بھی ہے کہ ایک بندہ اگر اپنے بزنس کے اندر جھوٹ بولتا ہے، مکاری کرتا ہے، غلط سامان کو بیچ کر کے اچھا بتاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں؟ سنیں آپ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں البیعان بالخیار، خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہے، ما لم یتفرقا، جب تک کہ دونوں الگ الگ نہ ہو جائیں۔ مطلب ایک ساتھ میں تو بے کو توڑ بھی سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے معاہدہ بھی کر سکتے ہیں، مطلب بے ہو بھی سکتا ہے۔ فَإِن صَدَقَ، اگر بزنس کرنے والا، اگر بے کرنے والا، اپنا سامان بیچنے والا، فَإِن صَدَقَ، اگر سچ بولتا ہے، وَبَيِّنَا، اور اس سامان میں جو فالٹ پایا جاتا ہے، جو غلطی پائی جاتی ہے، جو اس سامان میں خرابی، اس کو بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ کرسی جو آپ لے رہے ہیں نا، اس کو میں نے اچھا سا پینٹ تو لگایا ہوں لیکن پرانی کرسی ہے، یہ نہیں کہ بہت نئی کرسی ہے، لے کر کے گیا گھر پہ جیسی بیٹھا فوراً ٹوٹ گئی، ایسا نہیں۔ صدقہ، سچ بول دیا، سچائی اختیار کیا۔ بینہ، بورک لہما فی بیعہما، اللہ تبارک و تعالی اس کے بے میں، اس کے اس تجارت میں اللہ برکت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اگر گناہ کر ڈالا، اگر غلطی کر دیا اس نے، اگر گناہ کا کام کر دیا، اور گناہ کیا؟ جھوٹ بول دیا، کبیرہ گناہ کر دیا، کیا نقصان ہوگا؟ نقصان اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وَإِن كَتَمَ، اس خرابی کو چھپا لیا، اس خرابی کو چھپا لیا، جو اس میں پرابلم تھا، جانور میں مان لو پرابلم تھا، بالکل مرنے والا جانور تھا، لے جا کے بیچ دیا، بہت اچھا جانور ہے، مر گیا۔ وَإِن كَتَمَ، بزنس کے اندر جو سامان بیچ رہا تھا اس میں بڑی خرابی تھی، موبائل خراب تھا، اس کو بیچ دیا، اپنی ٹوپی اٹھا کے دوسرے کے سر پہ ڈال دیا، اچھا ہوا بوجھا چلا گیا، ایسا کیا نا، دھوکہ کر دیا، جھوٹ بول کر کے مال بیچ دیا۔ وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ، اگر اس نے جھوٹ بولا، وَكَتَمَ، اور چھپا لیا، جو خرابی تھی اس کو کیا کر لیا؟ چھپا لیا۔ مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، اللہ تبارک و تعالی اس بزنس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ دعائیں کرتا رہے، پھر وہ اللہ سے روزی مانگتا رہے، پھر وہ اپنے گھر میں کچھ ناجائز چیزیں لا کے اگر رکھ لے، اس سے برکت نہیں آ سکتی۔ برکت کو اگر لانا ہے اپنے گھر میں اگر برکت کو لانا ہے، سچائی اختیار کرنی پڑے گی۔ تو بزنس کے اندر جو برکت ہوتی ہے، ایک آدمی کے گناہ کرنے کی وجہ سے، غلطی کرنے کی بنا پر اس تجارت کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 10 روپیہ تو 50 روپیہ ہو جائے گا، نہیں، برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چیز تھوڑی ہو لیکن جھوٹ نہ بولتے ہو، سچائی اختیار کرتے ہو، اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کے اندر جو برکت دیتا ہو، جو اس سے فائدے ہوتے ہو، اتنی ہی چیز آپ کے لیے کافی ہو جاتی ہو۔ تو پانچواں نقصان یہ ہوگا میرے بھائیو، جو عام طور سے آج ہماری امت کے اندر پایا جاتا ہے، یہ نقصان لوگوں کو بتایا جاتا ہے تو لوگوں کو یہ بتانا ہی نقصان سمجھ میں آتا ہے، بولتے بھائی عالم صاحب تو بہت غلط بات بول رہے ہیں، آج کے دور میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال کیسے بکے گا؟ بکے گا ہی نہیں، کیسی بات کر رہے عالم صاحب، کوئی دوسری بات بتائیے نا۔ بزنس میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا بنگار کا بزنس ختم، مرغی کا بزنس ختم، سب ختم، کیونکہ اس میں ڈانڈی مارنا پڑتا ہے، جب تک یہ کریں گے نہیں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ بندہ گناہ کر کر کے، غلطیاں کر کر کے اپنے بزنس کی جو برکت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اب اس کے پاس 10 دکان بھی ہو جائے، اس کے پاس 50 دکان ہو جائے، کبھی اس کو نماز کے لیے فرصت نہیں ملے گی، ہمیشہ بزی ہی رہتا ہے، وہ ہمیشہ وہ بزی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا قلب جو ہے نا وہ مالدار نہیں ہے، قلبی طور پر وہ بھکاری بنا ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان الغنى غنى القلب، اصل مالداری دل کی مالداری ہے، وہ قلبی اعتبار سے ہوتا ہے۔ کسی بندے کا دل اگر مالدار ہونا، انشاءاللہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی اتنی بڑی غلطی کر کے اپنی زندگی کے اندر اتنی بڑی تباہی نہیں لائے گا کہ جو میں بزنس کر رہا ہوں، اس بزنس کو میں اپنے جھوٹ کے ذریعے
اپنے گناہ کے ذریعے اس کی برکت کو ختم کر دوں۔ معاشرے میں جائزہ لیں، اکثر لوگوں کی بزنس کو بند کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ مارکیٹنگ کو اگر نام جو دیا گیا ہے مارکیٹنگ کیا ہوتا ہے؟ ایک گنجا آدمی ہے، اس کو آپ کو کنگا بیچنا ہے، اس کا نام مارکیٹنگ ہے۔ کہ ایسی طریقے سے مارکیٹنگ کی جائے، اتنا جھوٹ بولا جائے، اتنی مکاری کی جائے کہ ایک ایسا آدمی جس کو اس بارے میں نہ پتا ہو، وہ دھوکے میں پڑ کے وہ سامان خرید لے، اور بعد میں پتا چلے کہ یہ کیا میں خرید کے لایا ہوں، بعد میں وہ بیوقوف بن جائے، بعد میں اس کی زندگی کے اندر ایسی تباہی آئے کہ بیچارہ حیران و پریشان ہو جائے۔ تو پانچواں نقصان، آدمی اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی بنا پر اس کی برکت، اس کے رزق کی برکت، جو روزی ملنے والی ہوتی ہے، وہ روزی کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جاب تو کرتے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، جاب کرتے ہیں گناہ نہیں چھوڑتے ہیں، برابر وہ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، پھر بعد میں شکایتیں کرتے ہیں، مولانا صاحب میرا جاب کہیں لگ نہیں رہا ہے، میرا بزنس چل نہیں رہا ہے۔ اگر بزنس چلانا ہے، اپنے گھر میں برکت لانی ہے، اپنے گھر کو مالدار بنانا ہے، علمی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو زندگی کے اندر جھوٹ سے اپنے آپ کو، اسی طریقے سے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا۔ یہ پانچواں نقصان ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک چھٹا نقصان کہ گناہ کرنے کی بنا پر انسان کی زندگی میں چھٹا نقصان کیا ہوگا، کیا نقصان اس کی زندگی کے اندر، کیا تباہی اس کی زندگی کے اندر مچے گی۔ چھٹا نقصان آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو گناہ کی بنا پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لعنت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ بولتے صرف لعنت ہے نا، لعنت معمولی نہیں ہے، لعنت کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ جو بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، بعض دفعہ اس گناہ کی بنا پر وہ لعنتی بندہ بن جاتا ہے کہ کتنا ملعون بندہ ہے۔ ایسا بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ملعون بندہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں لعنت کی ہے جو بندہ سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے، سود لیتا ہے، سود دیتا ہے یا لکھتا ہے، سب کے سب لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر قرار دیا ہے۔ تو اس لعنت کے شکار آج ہماری امت میں کتنے سارے لوگ ہیں۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، لعنت ہے سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا سب کے سب برابر ہیں، چاہے وہ لکھتا ہو، چاہے وہ گواہی دیتا ہو، سب کے سب برابر ہیں۔ آج اس لعنت کے کتنے سارے لوگ شکار ہیں۔ تو جو بندہ غلطی کرتا ہے، ایک سب سے بڑا نقصان اس کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ ملعون ہوتا ہے، وہ بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت برستی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا، لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، لعنت ہے اس بندے پر، لعنت ہے اس بندے پر جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام سے ذبیحہ کرتا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہو، اس پر بھی لعنت۔ اسی طرح لعنت کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے گناہ کے بارے میں ذکر فرمایا، لعن اللہ الواشمہ والمستوشمہ، لمبی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا گودنا گودنے والی پر، گودنا گدوانے والی پر، دانت کے درمیان دوری کرانے والے پر۔ اسی طریقے سے لعنت ہے ان لوگوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ایسے مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت، یا ایسے عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ جتنی چیزوں کی لعنت بتائی گئی ہے، آج امت میں آپ جائزہ لے لیں، واللہ ناظرین کرام آج ہمارے امت کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سود خوری کا معاملہ بالکل عام ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام سے ذبیحہ کرنا بالکل عام ہے۔ آج عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں، اور مرد حضرات عورت بننے کی خواہش میں ہیں، عورتوں کے اسٹائل میں باتیں، عورتوں کے اسٹائل میں چلنا، عورتوں کے اسٹائل میں بال رکھنا، عورتوں کے اسٹائل میں کان میں بالی پہننا، یہ گناہ ہو رہا ہے، یہ گناہ، اور ایسا گناہ جس گناہ پر لعنت ہو رہی ہے، وہ لعنتی بندہ ہے، اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں ملعون بندہ ہے، وہ عورت ملعون ہے۔ اور ایسے لعنتی بندے ہمارے گھروں میں، ناظرین ہمارے گھروں میں ایسے لعنتی بندے ہیں،
کہ جن پر لعنت ہو رہی ہے باپ خوش ہو رہا ہے، ہاں بیٹی تو بہت اچھی لگ رہی ہے، جب تو جنس پہنتی ہے نا، جب تو ٹی شرٹ پہنتی ہے بہت اچھی لگتی ہے، لعن اللہ المتشبہات من النساء، ایسی عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ ملعون ہے وہ بندہ، خبیث ہے وہ بندہ، گھٹیا ہے وہ بندہ، اللہ کی نگاہ میں کبیرہ گناہ کرتا ہے کہ جو نگاہوں کے سامنے لعنتی کام دیکھ رہا ہے، اس کی بیوی میں، اس کے بچوں میں، اس کی بہن میں، اس کے بھائی میں، اس کو اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اسی لیے تو شادیوں میں سب معاملات ہوتے ہیں کہ گناہ نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور وہ دیوس شخص، وہ باپ دیوسیت کے ساتھ اپنی نگاہوں کے سامنے اس برائی کو دیکھتا ہے، ساتھ ساتھ میں کیمرہ مین کو بھی بلا کر کے کہتا ہے اس برائی کو تم ریکارڈ کرو، زندگی کے اندر ہم کیا کریں گے، اس ملعون چیز کو جب جب بھی مجھے یاد آئے گی، لعنت والی چیز کو ہم دیکھتے رہیں گے۔ یہ آج ہمارے امت کی حالت ہے۔ تو بندہ اگر غلطی کرتا ہے، چھٹا نقصان اس کی زندگی میں یہ آتا ہے، سب سے بڑا نقصان، اللہ اکبر، بڑے نقصانوں میں سے، کہ وہ لعنت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بھی کئی سارے گناہوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، تو لعنت کا شکار ہوتا ہے وہ بندہ جو گناہ کے اندر ملوث ہوتا ہے۔ یہ چھٹا نقصان ہے۔ تو ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے 6 نقصانات ذکر کیے، آپ غور کریں، یہ تمام چیزیں آج ہماری امت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور بھی نقصانات آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے کہ اپنے ہم اس پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ وہ نقصانات جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی میں تباہی مچ جاتے ہیں، یہ تو اخروی اعتبار سے میں بتا رہا تھا، دنیاوی اعتبار سے ابھی کچھ چیزیں ایسی باقی ہیں کہ جس کے ذریعے سے دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ دنیا میں پریشان ہوں گے، اخروی اعتبار سے بھی پریشان ہوں گے، دعا قبول نہیں ہوگی، کتنی بڑی پریشانی، آپ کا دل خراب ہو جائے گا، آپ سے علم چھین لیا جائے گا، آپ کے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی، اس سے بڑے بڑے پرابلم، نقصانات اور کیا ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ابھی وقت اجازت نہیں دیتا کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ اور مزید نقصانات کے ساتھ، کیا کیا نقصانات ہیں گناہوں کے، اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔